اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اس دنیا میں بھیجا. اب جب انسان اس دنیا میں آ گیا تو انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے. ہر آئے روز انسان سے کچھ نہ کچھ گناہ سرزد ہوتے رہتے ہیں. نہ چاہتے ہوئے بھی انسان گناہ کر بیٹھتا ہے. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کا ارادہ نہیں ہوتا کہ میں نے گناہ کرنا ہے، لیکن وہ گناہ کر بیٹھتا ہے. کچھ واقعات کی وجہ سے، کچھ معاملات کی وجہ سے، کچھ اس وقت کی صورتحال کی وجہ سے بندہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے، بندے سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. تو اگر وہ بندہ معافی نہیں مانگتا یا معافی مانگ لیتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، پھر معافی مانگتا ہے، پھر گناہ کر بیٹھتا ہے، معاملہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے. سوال یہ ہے کہ رب بندے کو کب تک معاف کرتا رہتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، رب بندے کو کب تک معاف کرتا رہتا ہے؟ سوال یہ ہے. اب دیکھیں نا، اگر ہم دنیا کی بات کریں، اگر کسی شخص کے پاس ایک ملازم ہو جو اس کے انڈر کام کر رہا ہے، اگر وہ ملازم کوئی غلطی کرے گا تو اس کا مالک اسے ایک بار سمجھائے گا کہ یہ کام غلط ہے. اگر دوبارہ غلطی کرے گا تو اگر وہ مالک اچھا ہوا تو دوسری بار بھی اسے سمجھائے گا کہ بعض آ جائے یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ تیسری بار غلطی کرے گا تو مالک اگر بہت اچھا ہو تو تیسری بار بھی سمجھائے گا کہ یہ جو تو کام کر رہا ہے یہ کام غلط ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہے. اگر وہ غلطی چوتھی بار کرتا ہے یا پانچویں بار کرتا ہے، اپنی غلطی کو دہراتا رہتا ہے، تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ مالک اسے کہے گا کہ جا دفع ہو جا، مجھے تیری کوئی ضرورت نہیں. ایسے ہی ہے نا جی، ایسے ہی ہوتا ہے. آخر ایک وقت آتا ہے کہ اس مالک کی برداشت ختم ہو جاتی ہے، اس کا جو صبر ہے وہ جواب دے جاتا ہے، اسے وہ بھگا دے گا. لیکن رب تعالیٰ کی بارگاہ کا معاملہ کچھ اور ہے. رب کی بارگاہ کا معاملہ دنیا داروں کے لوگوں کی طرح کا نہیں ہے، دنیا داروں جیسا نہیں ہے، دنیا کے آقاؤں جیسا نہیں ہے، دنیا کے سرداروں جیسا نہیں ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر. یہ حدیث پاک کے لفظ ہیں، جامع ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی اس وقت تک توبہ قبول کرتا ہے جب تک اس کی روح اس کے حلق تک نہ آ جائے. توجہ ہے؟ ٹھیک ہے جی. انسان کی زندگی 60 سال کی ہے یا 70 سال کی ہے یا 80 سال کی ایک شخص نے زندگی گزاری، اس نے زندگی میں گناہ کیا، گناہ کرنے کے بعد اس نے توبہ کی، رب توبہ قبول فرما لے گا. پھر گناہ کرتا ہے، پھر اس نے توبہ کی، رب اس کی توبہ قبول کر لیں گے. اس نے پھر گناہ کیا، پھر وہ توبہ کرتا ہے. حتیٰ کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ہے کہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم. کہ اے محبوب میرے بندوں میں اعلان فرما دیجئے کہ جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر زیادتی کی، جنہوں نے اتنے گناہ کیے کہ وہ گناہ ظلم کی حد تک پہنچ گئے، انہوں نے اپنی جانوں کو گناہوں کے بوجھ تلے روند دیا، اتنے گناہ کرنے کے بعد بھی میرے بندوں کو پیغام دے دیجئے کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہو. رب کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، تمام گناہوں کو بخشنے والا ہے، کیونکہ انہ هو الغفور الرحیم. اس کی یہ شان ہے، اس کی یہ صفت ہے، اس کی یہ عظمت ہے کہ اس کی صفت جو ہے نا وہ غفور بھی ہے اور صفت رحیم بھی ہے. وہ بندوں کو معاف بھی فرماتا ہے اور بندوں کے اوپر رحم والا معاملہ بھی فرماتا ہے. حضور نے ارشاد فرمایا یقبل توبۃ العبد، اپنے بندے کی وہ توبہ قبول کرتا ہے جب تک اس کی روح حلق تک نہ آ جائے. یعنی وہ بندہ بالکل مرنے کے قریب ہو جاتا ہے، چند ساعتیں، چند لمحے ابھی اس کی زندگی کے باقی ہیں،
اسے ہوش آ گیا کہ میں نے اپنی زندگی میں گناہ کیے، میں نے اپنی زندگی میں رب کی نافرمانیاں کی، میں نے اپنی زندگی میں اپنے رب کو ناراض کیا، جس وقت اسے ہوش آئے گا بشرطے کہ اس کی روح ابھی تک اس کے جسم میں موجود ہو، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا اگر وہ اس وقت بھی معافی مانگ لیتا ہے تو رب اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔